الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ 2۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مسجد کے آداب۔ پیارے بچوں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ پیارے بچوں، مسجد اللہ عز و جل کا گھر ہے۔ اس کی تعظیم بجا لانا سب پر لازم ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو لباس، منہ اور بدن پاک و صاف اور خوشبودار ہو۔ مسجد میں بدبودار لباس، بدن یا منہ یا کسی قسم کی بدبودار چیز لے جانا حرام ہے، کیونکہ بدبودار چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت فرما لیجئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بغیر کھانا پینا، سونا، سحری و افطار کرنا منع ہے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں۔ مسجد میں مباح بات کرنا مکروہ اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مسجد میں کوڑا کرکٹ ہرگز نہ پھینکیں۔ مسجد میں اگر معمولی تنکا یا ذرہ پھینکا جائے تو اس سے بھی مسجد کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے جس قدر انسان کو آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ جوتے اتار کر مسجد میں لے جانا چاہیے، چاہے تو گرد وغیرہ اچھی طرح جھاڑ لیں۔ اسی طرح پاؤں میں مٹی لگی ہو تو رومال سے صاف کر لیجئے۔ مسجد میں دوڑنا یا اتنے زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے۔ پیارے بچوں، آداب مسجد کا خیال رکھتے ہوئے فضول گفتگو اور مذاق مسخری سے بچیے اور اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچائیے کہ دنیا کی جائز بات بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ مرشد کے آداب۔ مرشد کے حقوق والد کے حقوق سے زائد ہے۔ والد جسمانی باپ ہے اور پیر روحانی باپ ہے۔ پیر کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرنا مرید کو جائز نہیں۔ ان کے سامنے ہنسنا منع ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر بات کرنا منع ہے۔ جب ان کی مجلس میں حاضر ہو تو دوسری طرف متوجہ ہونا منع ہے۔ ان کی غیر حاضری میں ان کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھنا منع ہے۔ ان کی اولاد کی تعظیم فرض ہے۔ ان کے بیچھونے کی تعظیم فرض ہے۔ ان کی چوکھٹ کی تعظیم فرض ہے۔ اپنے جان و مال کو انہی کا سمجھے۔ ان سے اپنا کوئی حال چھپانے کی اجازت نہیں۔ والدین کا ادب و احترام۔ اللہ عز و جل نے والدین کے ساتھ کس طرح کے سلوک کا حکم فرمایا؟ اللہ عز و جل نے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ پارہ 20 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 8 میں یہ موجود ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی۔ حدیث پاک کی روشنی میں والدین کے ادب و احترام کی فضیلت بتائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھتی ہے اس کے لیے اللہ عز و جل ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب تحریر فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کے لیے کون سی دعا کرتے رہنا چاہیے؟ ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں یہ موجود ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا۔ ماں باپ سے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے؟ ماں باپ سے گفتگو کرتے وقت آواز دھیمی اور نظریں نیچی رکھنی چاہیے۔ ان کی موجودگی میں اونچی آواز سے بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ماں باپ کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ ماں باپ بلائیں تو فوراً جواب دینا چاہیے۔ ان کی بات توجہ سے سننی چاہیے۔ جس بات کا حکم دیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جانا چاہیے۔ ماں باپ کے ہم پر کیا احسانات ہیں؟ ماں باپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔
وہ ہمارے کھانے پینے، لباس، تعلیم، صحت اور دوسری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، لہذا ہمیں بھی ان کا خوب احترام کرنا چاہیے۔ استاد کا ادب و احترام۔ طالب علم کا استاد کے ساتھ انتہائی مقدس رشتہ ہوتا ہے، لہذا طالب علم کو چاہیے کہ استاد کو اپنے حق میں حقیقی باپ سے بڑھ کر خاص جانے، کیونکہ والدین اسے دنیا کی آگ اور مصائب سے بچاتے ہیں، جبکہ استاد اسے نار دوزخ اور مصائب آخرت سے بچاتا ہے۔ اگرچہ کسی استاد سے ایک حرف ہی پڑھا ہو، اس کی بھی تعظیم بجا لائیے کہ حدیث پاک میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی آدمی کو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھائی وہ اس کا آقا ہے۔ استاد کی غیر موجودگی میں بھی ان کا ادب کیجیے، ان کی جگہ پر نہ بیٹھیے، چلتے وقت ان سے آگے نہ بڑھیں۔ استاد سے جھوٹ بولنا باعث محرومی ہے، استاد سے جھوٹ بولنا باعث محرومی ہے، لہٰذا استاد سے ہمیشہ سچ بولیں، ان سے نگاہ نہ ملائیے بلکہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد اپنے اساتذہ اور والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے۔ آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں، اس مدرسہ کی دیگر اساتذہ جو آپ کو اگرچہ نہیں پڑھاتے، ان کا ادب بھی لازم جانیں۔ استاد کی ناشکری سے بچیں، کیونکہ ایک خوفناک بلا اور تباہ کن بیماری ہے اور علم کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کیا۔ درجے سے باہر آتے جاتے استاد صاحب سے اجازت ضرور لیجیے۔ استاد صاحب آپ کو جو بھی جدول بنا کر دیں، یعنی شیڈول دیں، اس پر مدرسے اور گھر میں عمل کر کے وقت پر اپنے اسباق سنا کر استاد صاحب کے دل سے دعائیں لیجیے۔ استاد کی سختی کو اپنے لیے باعث رحمت جانیے۔ قول مشہور ہے کہ جو استاد کی سختیاں نہیں جھیل سکتا، اسے زمانے کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ لیسن کمپلیٹ ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز قرآن ٹیچر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔